آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو، ٹھنڈا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا بولو بھائی دل نہیں چاہ رہا ہو، وہ نکالو جیب سے۔ اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں؟ نبی نے فرمایا ہاں، پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے، تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو، کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو، ٹھنڈا ہو۔ سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا ہے۔ آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں، پہلے میں یہ بتا دوں، آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہیں لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے، اس میں فراڈ ہی زیادہ ملتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں کو تو ویسے بھی ہدیے دے دیا کرو بھائی۔ بہن بھائیوں نے آپس میں پیسوں کے تبادلے چھوڑ دیے، دعوتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا کے اتنا قورمہ دیکھ پکا کے سب کو کھلا دیا، وہ پہلے اپنے گھر میں نہیں کھا رہا کیا بیٹھ کے؟ پیسوں سے جتنی حاجت پوری ہوتی ہے کسی کی، اتنی دعوتوں سے پوری نہیں ہوتی۔ تو پیسے دو بھائی ان کو، رواج ہی ختم ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو لفافے میں ڈال کے پیسے دے دے۔ اور رشتہ دار جو قریبی ہے نا، ان کے لیے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، مستحق تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے پھر، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ویسے صدقہ دینے کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنے قریبی رشتوں کو آپ ہدیے کے نام پہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے۔ تہادوا تحابوا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ بجائے دینے کے کیا کر رہے ہیں، الٹا کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کا، پھر دینی مدرسوں کا، پھر اور جو بھی اللہ نے آپ جو بھی خیر کے کام ہیں، ہسپتال ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جہاں آپ کا دل کھٹکتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بتایا کہ ان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نکلتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے، اللہ کی تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخی ہے، وہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اس کی مثالیں دی، کمثل حبۃ، جیسے گندم کا ایک دانہ، اس میں آپ کو لاکھوں دانے نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ زمین میں بوئیں تو ایک ایک دانے سے کیسے لاکھوں لاکھوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ مسلمان کے صدقات و خیرات کو پھیلاتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے اور بڑا کرتا رہتا ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا علاج ہوتا تھا جی، جلائیں گے بھی نہیں صحیح ہے۔ تو وہ ایسے جلواتے تھے، ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی بھی ہے نا اس 5,000 کے نوٹ میں، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ جل رہا ہے، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا، دل۔ تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں، ختم۔ تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم۔
یہ کام آپ نہ کریں، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی، مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا، شیخ ٹریس کرتا آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا، وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا، تو پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ۔ اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی، اور شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو۔